کہہ رہے تھے یزید تو مٹ جائے گا، ہمارا تذکرہ باقی رہے گا۔ اب آپ کیونکہ اردو سے اتنے لطف اندوز ہو رہے ہیں، میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یزید تھا، حسین ہے۔ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو ہے وہ حسین۔ عزیزان گرامی، جناب زینب کبریٰ فرما رہے تھے کہ یزید سب کچھ تمہارا ختم ہو جائے گا، باقی رہے گا تو ہمارا ذکر باقی رہے گا۔ عزیزان گرامی، جب سارے کا سارا دربار رونے لگا نا، سب کے سب جناب زینب پہ ایمان لے آئے اور سب کہنے لگے ہم کہتے ہیں یہ بی بی بعصمت۔ توجہ تو سنیے گا، جب سارا دربار کہنے لگا ہم کہتے ہیں یہ بی بی بعصمت ہے، بی بی نے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا، یزید نے گھبرا کے کہا میں نے نہیں مارا حسین کو۔ جو اب تک کہہ رہا تھا نا حسین باغی ہے، باغی واجب القتل ہوتا ہے، حسین کو مارنا صحیح تھا، اب وہ گھبرایا کہ ایسا نہ ہو بغاوت ہو جائے۔ اس نے کہا میں نے نہیں مارا حسین کو، عمر سعد نے مارا تھا، عبید اللہ بن زیاد نے مارا تھا۔ یعنی اب وہ اپنے درباریوں سے گھبرا کے کہہ رہا تھا میں نے نہیں مارا، یعنی مان رہا تھا جرم ہے، مان رہا تو حسین کو مارنا جرم۔ جناب زینب نے سید الشہداء کے سر کو دیکھا، کہا بھیا گواہ رہنا، میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا دیا۔ میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا لیا۔ اب وہ ماننے لگا ہے یہ جرم تھا۔ جب قاتل خود اپنے جرم سے دامن چرانے لگے تو سمجھ لو مقتول کی فتح ہو گئے، لیکن یہ فتح کی ضمانت جناب زینب نے دی۔ اب جب سارے کے سارے دربار والے جناب زینب کی عظمت کے قائل تھے کہ یہ بی بی بعصمت ہے، اب کیا کیا جناب زینب نے؟ بی بی فوراً رکی، جب سب کو منوا لیا نا میں بعصمت ہوں، جناب زینب کھڑی تھی، ایک مرتبہ اشارہ کیا امام سجاد کی طرف کا قم یا سیدی و مولانا، توجہ، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے امام، کھڑے ہو جائیے خطبہ دیجیے۔ نہیں پہنچا سکتا بھائی، سارے مجمع کی توجہ۔ جب بی بی نے سارے مجمع سے منوا لیا نا کہ مانتے ہو میں بعصمت ہوں، مانتے ہو نا میں بعصمت ہوں، یہ میرا بھی امام ہے۔ بی بی نے ایک مرتبہ مجمع سے منوایا مجھے بعصمت مانتے ہو، یہ میرا امام۔ ایک مرتبہ کا قوم کیا سیدی و مولا ہے، میرے امام ہے، میرے مولا ہے، میرے آقا، کھڑے ہو جائیے آپ کے خطبے کی باری۔ اب یزید جو روک رہا تھا روک نہیں سک رہا، پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں، اب اس سے بھی روکا نہیں جا رہا تھا۔ سارا دربار کہنے لگا ہم سننا چاہتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور امام کھڑے ہوئے زنجیروں کو تھاما کھڑے ہو گئے۔ جب خطبہ دینا چاہتے تھے نا تو لوگ کہنے لگے آپ بھی ممبر پہ آ جائیں، آپ ممبر پہ آ کے خطبہ دیجئے۔ امام نے ممبر کی طرف اشارہ کیا، حاضر اعمد، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ نہیں پہنچا سکا۔ امام نے کہا یہ ممبر نہیں ہے، لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی اسی ممبر سے جناب امیر کی توہین کی گئی تھی۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ امام جو کہہ رہے ہیں نا لکڑیوں کا ڈھانچہ، ممبر نہیں ہے، لکڑیوں کا ڈھانچہ، حاضر اعوج، یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ، جس ممبر سے علی کی توہین ہو وہ ممبر نہیں، لکڑیوں کا ڈھانچہ، اور جن لکڑیوں پہ بیٹھ کے علی کا تذکرہ ہو، علی کے فضائل ہو، وہی ممبر ہے۔ امام نے ایک مرتبہ حاضر اعوج کی لکڑیوں کا ڈھانچہ، اب سارے مجمع نے کہا کہ نہیں آپ تشریف لائیے، آپ ممبر پہ آئیے۔ امام نے زنجیروں کو تھاما، ممبر پہ گئے، اور ایک مرتبہ جانے کے بعد کہا انا ابن مکہ و بنا، میں فرزند مکہ، میں فرزند بنا، زمزم ہمارا ہے، حجر اسود ہمارا، کوثر ہمارا ہے، مدینہ ہمارا ہے۔ انا ابن کعبہ تھے والقوسین ولدنا، میں اس آیت کا بیٹا ہوں جس آیت میں لکھا ہے کہ محمد مصطفیٰ معراج پہ گئے جہاں فرشتے رک گئے، اور اس منزل سے آگے صرف پیغمبر گئے۔ میں اس محمد کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں۔
امام نے اپنے سارے فضائل پڑھے، سارا مجمع رونے لگا. امام نے کہا اب سمجھ میں آیا ہم کون ہیں، ہم آل محمد. یہ سب کا سب نظام شریعت ہمارا. اب سارے کا سارا مجمع ہے. یزید نے دیکھا کہ بھئی یہ تو پورا کا پورا مجمع منقلب ہو گیا، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں. فوراً اس نے مؤذن کو کہا کہ اذان دے. مؤذن سے کہا اذان دے. اس کو روکنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ اذان دی جائے. توجہ، زنجیروں میں ہاتھ ڈال کے اب نہیں بٹھا سکتا کیونکہ میرے درباری مجھے چھوڑ چکے. ایک مرتبہ یزید نے کہا مؤذن سے اذان دے تاکہ یہ رک جائے. مؤذن نے کہا اللہ اکبر. امام نے کہا جل جلالہ. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ. جس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. امام نے کہا رک. یزید یہ بتا یہ محمد تیرے جد ہے یا میرے؟ اب یزید سر پٹانے لگا کہ میں نے اذان پہ دلوائی تو وہ انہی کے حق میں چلے گئے. امام نے کہا بتا یہ تیرے جد محمد ہے یا ہمارے جد؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا. امام نے کہا تیری خاموشی بتا رہی ہے تو جانتا. امام نے کہا اگر تو کہے گا نا تیرے جد ہے تو تو جھوٹا، اور اگر تو کہے کہ ہمارے جد ہے تو یہ بتا ہمیں قیدی کیوں بنا ہے. مجمع منقلب ہونے لگا. ایک یہودی اسی دربار میں موجود تھا، کھڑا ہو گیا. کہا یزید تو نے کہا تھا یہ باغی ہے، یہ تو تمہارے نبی کے خاندان والے ہیں. اور یزید جناب موسیٰ کے نسل سے اگر ہمارے درمیان میں کوئی موجود ہوتا، یہودی کہہ رہا کہا کہ اے یزید اگر ہمارے درمیان میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے نسل سے کوئی موجود ہوتا تو ہم اس کی تعظیم کرتے. نسل سے بھی کوئی ہوتا، کئی سو سال گزر چکے تھے اس وقت، اب تو کئی ہزار سال ہو گئے، کئی سو سال کئی ہزار سال ہو گئے جناب موسیٰ کو گزرے. اگر ان کی نسل سے کوئی آدمی ہوتا تو ہم اس کی تعظیم کرتے. او مسلمانوں خود سبق نہیں ہے تو یہودیوں سے سیکھ لو. کہ اگر جناب موسیٰ کے نسل سے کوئی ہوتا ہم اس کی تعظیم کرتے. یہ نسل سے نہیں ہے، یہ تو ڈائریکٹ تمہارے نبی کی نواسی ہے. اس کا تو کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے. یہ نسلاً نواسی نہیں ہے، مستقیماً نواسی ہے. بڑا قریب کا رشتہ ہے. اور یزید یہ تمہارے نبی کی نواسی ہے، تو قیدی بنا لایا. یزید نے فوراً اس یہودی کو دیکھا، سپاہیوں سے کہا اسے باہر لے جاؤ قتل کر دو. اس یہودی کو قتل کر دو. ایک عیسائی کھڑا ہوا، کہا او یزید جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی، 33 سال کے تھے، آسمان پہ اٹھا لیا گیا، انہوں نے شادی نہیں کی تھی. اگر عیسائیوں کے درمیان جناب عیسیٰ کی سواری ہی ہوتی تو ہم عیسائی جناب عیسیٰ کی سواری کی بھی تعظیم کرتے ہیں. ہم بار بار کہتے ہیں ارے یہ سواری عیسیٰ کی سواری ہے، ہم اس کو بھی مقدس سمجھتے، ہم اس کی بھی تعظیم کرتے. ارے یزید یہ تیرے نبی کی بیٹی کی بیٹی ہے، تو اسے دربار میں لے آیا. یزید نے فوراً کہا اس عیسائی کو بھی باہر لے جاؤ، اسے جا کے قتل کر دو. اب سارا کا سارا مجمع منقلب ہونے لگا. کہا ارے ہمیں تو بتایا گیا تھا یہ باغی ہیں، یہ تو آج پتہ چلا رہے ہیں اہل بیت رسول خدا. عجیب و غریب کیفیت تھی. آل محمد پہ بڑے بڑے ظلم ہوئے.